ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ میں آپ کو ایک علمی بات بھی کر دیتا ہوں، قرآن کے موجود ہونے کے باوجود قرآن کی آیتوں کے اوپر اتنا اختلاف ہے، اور آپ جیسے عام مسلمانوں کے لیے درمیان نہیں، اسکالرز کے درمیان جنہوں نے اپنی زندگیاں گال دی ہیں، وہ بھی اختلاف کرتے ہیں کہ قرآن کا مطلب یہ ہے یا وہ ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ جی ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس موجود ہوگا، لیکن اس سے آپ ایک عام مسلمان کچھ خاص نہیں کر سکتا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا؟ آپ کھولے سورہ یونس کی 37 آیت۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا کھول لینا ہے؟ آپ بتا دیں نا کیا ہے اس میں پہلے۔ اس میں یہی ہے کہ آپ لوگ جیسے لوگوں کے لیے ایک مشورہ ہے اللہ کا، اچھا ایک چیلنج ہے ٹھیک ہے، اللہ کا۔ ہم اللہ کا مشورہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ 37 نمبر ہے نا؟ ہاں 37 اگر نمبر ہے؟ آپ 37 نمبر سورہ یونس کی 37 نمبر۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو 37 نمبر دکھاتے ہیں۔ میرے بھائی پھنس جائیں گے یہ 37 نمبر کھلوا کے۔ 37 نمبر انہوں نے میں کھول دیا اسٹوئک ذرا، اب آپ دیکھنا کہ 37 نمبر کیا ہے۔ یہ ان کے اپنے عقیدے کے خلاف چلی جائے گی 37 نمبر، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے قرآن تو تصدیق کرتا ہے پرانی کتابوں کی، تو آپ لوگ تو مانتے ہی نہیں پرانی کتابوں کو، آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان میں تو تحریف کہتے ہوگی۔ ہیں اور ایسا یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا اس کو اپنی طرف سے بنا لائے ہیں۔ اچھا تو ہاں اب کیا ہے، کیا ہے؟ آگے پڑھے نا کیا پڑھیں اس سے آگے؟ ہاں یہ خدا کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا۔ اچھا یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب کیا ہے اس میں؟ کیا خاص بات ہے اس میں؟ اس میں ہے کیا ہے؟ میں اپنی کتاب میں لکھ دوں، یہ کتاب میں نے لکھی ہے، اس کے اللہ اندر کی ہے۔ بڑی باتیں ہیں، بڑی اچھی باتیں اس کے اندر لکھی ہیں، کوئی اس سے ایک جیسی اس طرح کی عظیم کتاب نہیں لا کے لکھ سکتا۔ میں کتاب میں لکھ دوں اپنے تو کیا وہ اس سے بڑی عظیم ہو جائے گی کتاب؟ یار ان لوگوں کے بیچاروں کے دیوار، ان کے بیڑے غرق ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے۔ تھوڑے نا آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، آپ لوگ کو میرا ایک چیلنج ہے کہ آپ لوگ قرآن کی جو سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر، ایسی ایک دم سیم نہیں، بس ایسی ہی کوئی سورہ لکھ کے لا دو۔ وہ لوگ لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، سورہ لائک قرآن ہے، سورہ بڑا الحاد، زبردست۔ سورہ الحاد، ہاں بڑے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، وہ تو آپ لوگوں نے ماننا نہیں ہے، تو آپ کے اور آپ اس کے جج کیسے بنیں گے؟ نہ آپ کو عربی آتی ہے، نہ آپ کو اس کے مفہوم کی بھی آپ کو سمجھ نہیں ہے، تو آپ نے چیلنج آپ نے پھینک دیا۔ یہ تو وہ بات ہوئی جا کے بس جا کے چیس میں نا جا کے اپنے کہو کہ میں جیت گیا اس کے سارے پیادے پودے پھینک پھونک کے کہو گے۔ اگر اتنی بلاغت ہوگی تو میں مان لوں گا۔ آپ کس طرح، آپ کی کیا، آپ عربی دان ہیں، آپ کو یار کیا یہ پتا ہے اس کے اندر بلاغت کیا ہے، لکھا ہے؟ ثم نظر، پھر اس نے مڑ کے دیکھا، یہ بلاغت ہے یار، کیا ہے اس میں بلاغت؟ ابھی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ بلاغت ہے؟ یہ تو کسی پرانی مائی پھپھے کٹنی مائی کی بدوائیں ہیں یہ تو پرانی مائی جس کا جیڑی کہتی ہے ہوتا ہے ادھر آ تیرا چاٹا پوٹا، وہ والی مائی ہے یہ۔ دیکھو یہ ایک بات اور بتا دو، اچھا عربی کی لینگویج جو ہے کیوں چینج نہیں ہو رہی؟ جیسے 1400 سال پہلے تھی ویسے آج کیوں بھی نہیں کیوں؟ چینج ہوئی؟ نہیں او بندے، اور بھائی یار کبھی ہندوستان سے نکل کے بنگلہ دیش ہی چلا جا میرے بھائی۔ غالب بلاغت اگر آپ نے دیکھنی ہے نا تو سورہ کہف کی آیت نمبر آئی تھنک 22 نکالیں۔ اچھا سورہ کہف اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی نکالتا ہوں، ہاں آیت نمبر 22۔ اچھا چلیں یہ بھی اس کی بھی بلاغت نکال دیتے ہیں ہم آپ کو۔ اچھا جی 22، اور ہم آیت بآیت دیکھتے ہیں۔ میں بات تو کچھ اور کرنے آیا تھا لیکن یہ صاحب کسی اور طرف لے کر جا رہے ہیں گفتگو کو۔ میں تو ٹروتھ سیکر کے کچھ پوائنٹس کا پوائنٹ بائی پوائنٹ رسپونڈ کرنے آیا تھا، اچھا لیکن بعض لوگ یہی والی ہے۔ جی عربی سامنے رکھے، ہم عربی میں بات کرتے ہیں، عربی لے کر اچھا چلیں یہ رہے سکیلون عربی سلاستن بھائی ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بات ہو رہی ہے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ میں دوسرے کچھ چینلز پر بھی یہ اس موضوع پہ بات کر چکا ہوں، لیکن چلے ریپیٹ کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کو پتا ہے اصحاب کہف کا ایک واقعہ تھا، آپ جا کے اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں، آپ کو مختلف جگہوں پر وہ ایک لیجنڈ کے طور پر نظر آتا ہے، ہم اس پر بات نہیں کرتے، لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اصحاب کہف کتنے تھے۔
اس کی تعداد زیر بحث ہے. بات ہو رہی ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم کہ کچھ جب تم یہ بات کرو گے اصحاب کہف کی تو کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا. آپ لیکن اب میں اپنے سے ترجمہ نہیں بنا رہا, اب آپ سکرول ڈاؤن کر کے ان کو ترجمہ بھی دکھا سکتے ہیں اردو کا. ہاں بعض اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا, اور بعض کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا, اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. کہہ دو میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے, ان کو بھی جانتے ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں. تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو, اور نہ ان کے بارے میں ان سے کسی سے کچھ دریافت کرنا. یعنی اللہ کی فصاحت و بلاغت کی ایسی کی تیسی ہوگی, اللہ یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ کتنے تھے, کیونکہ اللہ کو ڈر ہے کہ وہ یہ تو میرا اندازہ کہیں غلط نہ ہو جائے کہیں. اس میں پرابلم یہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور ذرا بیچ میں گھسے اس میں پرابلم کیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ بات تو چلو ٹھیک ہوگی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنے تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اتنے ہیں. اگر یہ کلام ایک ایسے خالق کائنات کی طرف سے ہوتا جس کے پاس ایک لامحدود علم ہے میرے بھائی, تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی تم لوگ تو غلط کہتے ہو لیکن اصل تعداد اتنی تھی. ٹھیک ہے, اس نے یہ نہیں بتایا. لیکن اس میں اور بھی جو بہت دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے, آپ اگر عربی جانتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیے, اس میں جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے اس میں ما یعلمہم الا قلیل, کہ سوائے چند لوگوں کے کوئی اور نہیں جانتا. یہ تو چلیں ٹھیک ہے صرف اللہ جانتا ہے, لیکن یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کچھ انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اس کا پتہ ہے. بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ ان میں شامل نہیں ہے. جو خاتم النبیین تھے, جو رحمت للعالمین تھے, ان کو نہیں پتا. کچھ اور لوگوں کو پتا, ان کو نہیں پتا, کیونکہ اگر ان کو پتا ہوتی تو وہ بتا دیتے. ٹھیک ہے, یہ اس میں اتنا بڑا جھول ہے اس آیت میں جو کم لوگ کیا کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ذرا اس پہ سوچئے اور بس قرآن کو پڑھیے. میرے خیال سے آپ صرف قرآن کو پڑھیے اور عربی سیکھیے, میں تو یہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے آپ اس سے پہلے انفلوئنشل کا ورڈ سیکھ لیں. آپ ان کو عربی سکھا رہے ہیں, ان کو بیچارے کو انفلوئنشل کا ورڈ پہلے سکھا دیں, اس کو یہ بیچارے کو پتہ چل جائے کہ عربی آج بھی وہی ہے 1400 سال پہلے والی یا نہیں. پہلے بیچارہ وہ سیکھے گا کہ عربی سیکھے گا جا کے. بڑی حارث بڑی فروئی گفتگو ہو رہی تھی. میں یہ ٹروتھ سیکر کا کچھ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنے آیا تھا. بڑی دیر انہوں نے ہمیں انتظار کروایا. چلیں جی مجاہد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ہاں ہماری باتیں میں چلیں. آگے بڑھنے سے پہلے صرف تھوڑا سا اگر 1-2 منٹ مجھے دے دیں. حارث نے آپ کو ایک تصویر بھیجی ہوگی تاکہ وہ جو پہلے بھائی وہ بھی میں دکھا رہا ہوں, اور اس کے علاوہ ایک حدیث بھی دکھاؤں گا میں آپ لوگوں کو. ہاں, تاکہ وہ کلیئر ہو جائے, میری بات بھی ویلیڈیٹ ہو جائے کہ یہ ہاں جی یہ حدیث. ہاں جی, یہ حدیث نہیں ہے, یہ تفہیم القرآن ہے. مولانا یہ تفہیم القرآن ہے. سوری, حدیث میں آپ کو بھی دکھاؤں گا. ہاں, یہ تفسیر ہے. اچھا, اب میں اس کو میں پڑھ دوں یا آپ نے پڑھنی ہے؟ پڑھیں آپ پڑھیں, اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو, ورنہ میں پڑھ دیتا ہوں. میں پڑھ دیتا ہوں. یہ سورہ نور کی 33ویں آیت کی تفسیر کے اندر یہ مولانا مودودی صاحب کی ہے. انہوں نے لکھا ہے اس آیت کا مطلب وہ خاک کے گروہ کے ایک گروہ نے یہ لیا ہے کہ جب کسی کی طرف سے پیچھے سے شور آ رہا ہے. ڈبلیو جس کا جن کا ڈبلیو اور پیچھے سے ٹی وی آن ہوا ہے ان کو میوٹ کر دو باقی ساروں کو. اوکے, چل کر دیا میوٹ. ہاں, اس آیت کا مطلب فقہاء کے ایک گروہ نے یہ لیا ہے کہ جب کوئی لونڈی یا غلام مکاتبت کی درخواست کرے تو آقا پر اس کا قبول کرنا واجب ہے. یہ عطا, عمرو بن دینار, عمر ابن سیرین, مسروق, ضحاک, اکرمہ, ظاہریہ اور ابن جریر طبری کا مسلک ہے, اور امام شافعی بھی پہلے اس کے قائل تھے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور مندوب ہے, یعنی کہ یہ ریکمینڈڈ ہے اور اچھا سمجھا جاتا ہے. اس گروہ میں شعبہ مقاتل بن حیال, حسن نصری لکھا ہوا لیکن آئی تھنک حسن بصری ہے, عبد الرحمن بن زید, سفیان ثوری, ابو حنیفہ اور مالک بن انس جیسے بزرگ شامل ہیں, اور آخر میں امام شافعی بھی اس کے قائل ہو گئے تھے. تو بس ادھر یہ باقی لوگ خود پڑھ لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنے دھڑلے سے کلیم کر رہے تھے کہ نہیں بھائی احناف کا یہ بات نہیں ہے, احناف کی یہ بات نہیں ہے. تو ادھر ابو حنیفہ اسی رائے سے زیادہ, ان کا ویو یہی ہے ان کی فقہ کے مطابق کہ یہ ریکمینڈڈ ہے, یہ واجب نہیں ہے. جی, لیکن میں نے اس کے اوپر میں نے اسٹوئک آپ سے بھی سوال پھر یہ پوچھنا تھا کہ اتنا بڑا اختلاف کہ جو اتنی بڑی بات بن گئی, اور جو آپ نے پہلے پوائنٹ رکھا کہ یہ تو عقل کے بھی خلاف جاتا ہے, کہ اگر اس میں کوئی کلیئرٹی ہوتی, یعنی نمازیں کتنی ہیں 5 ہیں جی, ہمیں پتہ ہے 5 پڑھنی ہے, رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں, روزے فرض ہیں, وہ چیزیں بڑی کلیئر ہے. یہ کتنا بڑا انسانی حقوق کا اور انسانیت سوز عمل ہے غلامی رکھنا, اور اس بات کی یہ دلیل ہے
کہ کچھ لوگوں کی اپنا ضمیر ملامت کر رہا تھا، تو انہوں نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے کہ نہیں، اگر کوئی کہہ دے، اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ اسٹوئک بھائی مجھے آزاد کر دیں، میرے سے میں یہ غلامی برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ کے اوپر فرض ہو جانا چاہیے. لیکن اسلام میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے فقہا جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے. تو یہ تو کوئی ایسا کلیئر کٹ کیس نہیں ہے. تو یہ کیوں، کس منہ سے آ کے جن چیزوں کے اوپر اختلاف ہے ایسے بیان کرتے ہیں اپنی مرضی والی؟ اس کا مطلب ان کا ضمیر بھی اندر سے ملامت کرتا ہے کہ یہ ایک گندا عمل ہے. بالکل، اسی لیے پھر یہ ایک حدیث ہے. ہاں چلیں اسٹوئک آپ بات کر لیں پھر. نہیں ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے وہ اتنے اس سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی عقل کے اور ان کے ضمیر کے یہ خلاف ہے بیسیکلی بات. جتنے لوگ، میں تو یہ کہتا ہوں، جتنے مومنٹ ڈیفینڈ کرتے ہیں نا کسی بھی صورت میں، اثر میں وہ ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ان کے ضمیر ابھی بالکل نہیں مرے، تھوڑے سے، بالکل تھوڑے سے ابھی بھی زندہ ہیں، تھوڑے سے. اچھا، تو یہ ایک حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ کا ذکر ہے، اور یہ حدیث اسی حدیث کی ایکسپلینیشن ہے جس میں حضرت عائشہ ایک غلام کو آزاد کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ولا میری ہوگی. تو وہ کہہ رہے تھے نہیں، جن کی وہ لونڈی تھی وہ کہہ رہے تھے ولا ہماری ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کی ایک ایکسٹینشن ہے یہ. بریرہ رضی اللہ عنہ آئی اور کہا میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ چاندی پر مکاتبت کا معاملہ کیا ہے. یعنی ایک لونڈی تھی وہ حضرت عائشہ کے پاس آئی جس کا نام ہے بریرہ. اس نے کہا کہ جی میں نے 9 اوقیہ چاندی پہ اپنے مالکوں سے مکاتبت کر لی ہے، ہر سال 1 اوقیہ مجھے ادا کرنا پڑے گا. یعنی اب یہ دیکھیں گے 9 سال میں یہ آزاد ہوگی، ہر سال 1 اوقیہ چاندی دے گی. ٹھیک ہے، آپ بھی میری مدد کریں. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اگر تمہارے مالک پسند کریں تو میں انہیں یہ ساری رقم ایک ہی مرتبہ دے دوں اور پھر تمہیں آزاد کر دوں، تو میں ایسا کر سکتی ہوں، لیکن تمہاری ولا میرے ساتھ ہو جائے گی. بریرہ رضی اللہ عنہ اپنے مالکوں کے پاس گئیں تو انہوں نے اس صورت سے انکار کر دیا، اور واپس آ کر انہوں نے بتایا میں آپ کی یہ صورت ان کے سامنے رکھی تھی، لیکن وہ اس سے صرف اس صورت میں قبول کرنے کو تیار ہیں کہ ولا ان کے ساتھ قائم رہے، یعنی وہ اس کے ولی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ نے یہ سنا تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، میں نے آپ کو مطلع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو انہیں لے کر آزاد کر دے اور انہیں ولا کی شرط لگانے دے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ آزاد کرنے کے لیے بھی ان مالکوں کی اتنی مرضی تھی کہ وہ عائشہ کو بھی وہ بیچ میں سے رول آؤٹ کرنا چاہتے تھے کہ ولا پھر بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گی. تو اصل میں مرضی ان کی تھی جو مالک تھے اس کے. ایسا نہیں ہے کہ جی مکاتبت کی تو اب جی ان پہ فرض تھا، ان پہ فرض ہوتا تو بس انہوں نے تو پھر کہنا تھا ٹھیک ہے عائشہ سے پیسے لیتے ہیں چھوڑ دیں. یہاں وہ بندہ ایک اور آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جی جب مکاتبت کرتے تھے تو مالک پیسے دیتے تھے، تو بھائی پھر وہ تو پیسے عائشہ سے لے رہے ہیں تو کیوں لے رہے ہیں. یہ باتیں ساری یہی ہیں، اصل میں یہ سب ایسے ہی فضول باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے غالب، میں نے اسی ٹاپک پر، مکاتبت کے ٹاپک پر رسپونڈ کرنا تھا ٹروتھ سیکر کو. جی سر کریں جی ضرور کریں. سوری، واقعی میری طرف سے ہی نوائز تھا پہلے. اب تو نہیں آ رہا نوائز؟ نہیں اب نہیں آ رہا. اوکے فائن. دیکھیں، یہ جو اپنی طرف سے بیسٹ آرگیومنٹ لے کر آتے ہیں مکاتبت کا کہ جی مکاتبت کا آپشن اویلیبل ہے، اور قرآن میں یہ بھی ہے، اب کی آیت کی طرف بھی ریفر کر رہے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن کی طرف، تو اس کو چھوڑیں. انٹرپریٹیشن میں ڈفرنس آف اوپینین ہوگا، ضرور ہوگا. پوائنٹ یہ ہے، دا فیکٹ کہ قرآن از ڈسکسنگ دا موڈیلٹیز آف سلیوری، یعنی کہ یہ موڈیلٹیز کے اوپر اب آ رہا ہے نا، ریکمنڈیشن ہے یا کمپلسری ہے. یہ میری نظر میں یہ ایک بالکل سیکنڈری بحث ہے کہ ریکمینڈڈ ہے یا وہ مینڈیٹوری ہے. بات یہ ہے کہ قرآن اس ڈسکشن میں گھس رہا ہے سلیوری کی موڈیلٹیز کو ڈسکس کرنے میں. اس کا مطلب ہے قرآن کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس کا ارادہ ہے ٹو کنٹینیو ود دی انسٹیٹیوشن آف سلیوری. ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ تو آپ کو ڈیٹیلز بتا رہا ہے، ایسے کر لو ایسے کر لو. جہاں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اچھا اگر کسی نے پہلے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جی سلیوری کے ٹریڈ کو ایبولش کیا جائے، تو پھر ابھی تک کیوں سلیوری ایگزسٹ کرتی ہے؟ بھئی بات یہ نہیں ہو رہی کہ فزیکلی کوئی چیز یا پریکٹس ایبولش ہوئی ہے، بات ہو رہی ہے کہ آپ نے اس کی کنڈیم کرنے کے لیے اس کو کینونائز کیا کہ نہیں کیا. ورنہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی اسلام نے سود کو حرام ڈکلیئر کیا، بھئی سود آج بھی ہو رہا ہے نا، لیکن اس نے کینونائز کیا کہ سود حرام ہے. اسلام کہتا ہے جی شراب نہ پیو، بہت سے مسلمان شراب پیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ شراب کا پینا تو ایبولش نہیں ہوا، لیکن اس نے کوڈیفائی کیا.
इस इस्लाम हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि जी इस्लाम कोडिफाई करता कि स्लेवरी को अब खत्म कर दो और अगले दिन स्लेवरी खत्म हो जाती, नो, लेकिन उसने कोडिफाई नहीं किया। दैट इज द प्रॉब्लम। यहाँ इनकी गर्दन पर हाथ पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। यानी मैं बहुत अच्छे अल्फाज में भी बात कर सकता हूँ, लेकिन बात का मतलब नहीं बदलेगा अनफॉर्चुनेटली। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।